اللہ میں یقیناً سب کا اپنا اپنا ایک کردار ہے، لیکن جو سب سے مشکل اور اہم کردار ہے وہ کربلا کی بیویوں کا ہے۔ کسی نے اپنا 18 برس کا جوان دے دیا، کسی نے 6 مہینے کا بچہ دے دیا، کوئی ماں 13 برس کے جوان کو تیار کر رہی ہے کہ بیٹا کل اونا محمد قربان ہو جائیں گے، کل علی اکبر قربان ہو جائیں گے۔ حد یہ ہے کہ اصغر کی ماں بھی اصغر کو سمجھا رہی ہے، قاسم تیری ماں بیوہ ہے، قاسم میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بیٹا اپنی بیوہ ماں کی لاج رکھ لینا، اجرکم اللہ۔ عزادارو جانتے ہیں جناب قاسم کون؟ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، عالم یہ تھا کہ جب امام کو زہر دیا گیا اور اس کے بعد امام نے جو، میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا ہوں، دعا کیجیے کہ پروردگار مجھے حوصلہ دے، یہ راتیں بڑی سخت ہیں۔ میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے منہ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے عزاداری کا۔ جب جگر کے ٹکڑے منہ سے نکلے نا تو اتنے میں 2-3 سال کا ایک بچہ قریب آیا۔ بچے کی عادت تھی کہ باپ کے سینے پر سویا کرتا تھا۔ جب جناب قاسم تیزی سے آئے، کمرے میں صرف مولا حسین امام حسن موجود ہیں، اور امام حسین وہ ٹکڑے جمع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مستور نہ دیکھ لے۔ جیسے ہی جناب قاسم آتے ہیں سینے پر سونے کے لیے، سینے میں اتنی گرمی تھی کہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ تڑپ کر اٹھ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو کیونکہ باپ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں اور کربلا میں اسی بچے کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب شب عاشور آئی، میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، دل کھول کر پرسا دیجئے امام حسن کی بیوہ کو۔ عزادارو جب شب عاشور آئی اور امام حسین نے شہداء کو ان کے نام بتانا شروع کیے تو یہ بچہ مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد پوچھا کہ چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ کہا کہ اگر تمہارا نام ہو تو تم جانتے ہو موت کا مفہوم کیا ہے، تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ کہا چچا آپ پر اگر موت آتی ہے تو میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب اپنے آپ کو آمادہ کیجئے مکمل مصائب کے لیے۔ جب بچے نے یہ کہا، شب عاشور ڈھلی، عاشور کا دن طلوع ہوا، جب اصحاب حسین جانے لگے، اصحاب حسین شہید ہو چکے، جب امام حسین کی اولاد کی باری آئی، یہ بچہ مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ کہا قاسم کتنی دفعہ پوچھا؟ کہا اماں بار بار جاتا ہوں لیکن چچا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ماں نے کہا، جی یہی حق ہے عزاداری کا، ایک دفعہ ماں نے کہا قاسم اب جا کر پوچھو۔ جناب قاسم نے پہلی دفعہ سوال کیا، چچا کیا مجھے موت کی اجازت نہیں ملے گی؟ یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ امام نے، غریب امام نے دیکھ کر کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کیسے تجھے جانے دوں؟ یہ سننا تھا کہ قاسم روتے ہوئے خیمے کی طرف واپس آئے۔ جب ماں کے خیمے میں آیا اور ماں سے کہا کہ چچا اجازت نہیں دیتے، ایک بیوہ بیوی نے چادر اٹھائی، امام کے خیمے میں آئی، قریب آ کر بیٹھی، جیسے خاک پر بیٹھی امام حسین نے کہا بھابی جان کیسے آنا ہوا اور خاک پہ کیوں؟ کہتی ہے آج ایک بیوہ بھابی سوالی بن کر آئی ہے، او میرے مولا میرے بیٹے کو جانے دیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا میرے بیٹے کو جانے دیجئے۔ کیسے جانے دیں؟ عزادارو تاریخ نے عجیب جملے لکھے۔ ایک دفعہ چچا اور بھتیجی نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی۔ راوی لکھتا ہے امام حسین نے بڑے بڑے کام کیے تھے، بڑوں بڑوں کو جانے کی اجازت دی، لیکن سب سے مشکل تھا کہ قاسم کو جانے دیتے۔ ایک دفعہ دونوں نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین نے وہ صندوق کھولا کہ جب امام حسن نے کہا تھا بھیا حسین
حسین جب بہت زیادہ مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا. ایک دفعہ امام حسین نے وہ تعویذ اٹھایا, اس پر لکھا تھا میں جانتا ہوں میرے بھائی حسین تم غریبی کے عالم میں ہو, اپنے آپ کو غریب نہ سمجھنا, میرا بیٹا اپنے اوپر قربان. اجرکم علی اللہ, ماتم کیجیے, اجرکم علی اللہ, اجرکم. 2 منزلیں اور لینے دیجیے. عزادارو اللہ جانے جناب قاسم کو کیسے تیار کیا, لیکن راوی لکھتا ہے امام حسین نے ایک زرہ پہنائی جناب قاسم کے جسم سے بڑی تھی, دوسری پہنائی, 4 زرہیں تبدیل کر دی لیکن جناب قاسم کے جسم پر نہیں آتی تھی. ایک دفعہ ننھے سے ہاتھ جوڑے اور کہا چچا کیا اجازت ملے گی میں بغیر زرہ کے چلا جاؤں. کہا قاسم کیسے جاؤ گے, ظالم کھڑے ہیں. کہا چچا آپ کا دین بچانا ہے نا. ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار کیا. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ظالم درخت کے پیچھے گھات لگائے بیٹھے تھے اور میں بہت آرام سے, عزادارو مجھے کوئی جلدی نہیں, بہت آرام سے میں ان کی باتیں سن رہا تھا. اتنے میں ایک ظالم نے کہا کیا تم اسے مارو گے کہ جس کا چہرہ چاند سے ملتا ہے. یہ کسی ماں کا چاند آ رہا ہے, یہ سننا تھا کہ ظالم نے کہا کوئی بھی ہو ہم اسے ماریں گے تاکہ ہمیں انعام ملے. ارے انعام کے لیے بھی کیا ننھے سے بچوں کو مارا جاتا ہے. عزادارو روایت سنیں گے جناب قاسم نے تلوار اٹھائی. ایک دفعہ ارزق نامی شخص ہے, اس نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اس بچے کو مار دو. جناب قاسم نے تلوار چلائی, اس کا بیٹا مارا گیا. 4 بیٹے جب مرے, سنیں گے روایت عزادارو, جی ابھی صحرا برآمد ہوگا, مہندی برآمد ہوگی, بس تھوڑی سی زحمت آپ کو دینی ہے. جب اس کے 4 بیٹے مارے گئے نا, اتنے میں ارزق خود نکلا اور کہا اسے میں ماروں گا. جیسے یہ آگے بڑھا, علی کے پوتے نے تلوار اٹھائی اور کہا یا علی, یہ کہنا تھا کہ ارزق کو 2 نیم کیا. اس کے بعد عمر ابن سعد کہتا ہے دیکھتے کیا ہو, سارے مل کر حملہ کرو. 13 سال کا بچہ, ادھر ہزاروں کے سپاہی. جیسے ہی حملہ ہوا, قاسم لڑ رہے ہیں, ایک دفعہ پوسٹ سے کسی نے گرز پھینکا. جیسے قاسم کو لگا, وہ قاسم زین سے زمین پر آئے, ایک آواز بلند کی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. او چچا حسین, او بھائی کے یتیم کا آخری سلام. یہ سننا تھا کہ حسین فوجوں کو چیرتے ہوئے جیسے ہی آئے, ظالموں نے دیکھا کہ حسین فوجوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں, جلال میں آ رہے ہیں. عزادارو جملہ سنیں گے سیدو مجھے معاف کرنا, تاریخ نے عجیب جملہ لکھا. جیسے ظالموں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں, ادھر کے گھوڑوں نے ادھر دوڑنا شروع کیا, ادھر کے گھوڑوں نے ادھر دوڑنا شروع کیا. ایک دفعہ قاسم تقسیم ہو گئے اور چچا نے آواز بلند کی قاسم کہاں ہو. ارے کس طرح تمہارا چچا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, کوئی جلدی نہیں. آپ گریہ کر رہے ہیں نا, آپ گریہ کر رہے ہیں. پوچھئے اس ماں سے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دفعہ امام حسین نے اپنی ابا اتاری, زمین پر بچھا دی. کبھی وہاں جا کر ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں, کبھی وہاں سے ٹکڑا لاتے ہیں. اللہ جانے کس طرح ٹکڑے چنے قاسم کے. حسین نے ایک گٹھڑی بنائی, کندھے پر رکھی, اور ایک بوڑھا امام حالت غربت میں گردن جھکائے جب خیموں میں آیا, جناب زینب نے دیکھا. ایک غریب امام کہتا ہے بہن زینب, وہ خیال کرنا اس کی ماں نہ دیکھے, وہ قاسم کی ماں مر جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو جملے سنیں گے, قاسم کی ماں مر جائے گی. عزادارو کیوں مر جائے گی؟ جب کسی کا جوان مرتا ہے نا تو ماں سوچتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا, میں اس کی شادی کروں گی, اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کروں گی. وہ بی بی آپ کا قاسم تو دولہا نہ بنا, لیکن قاسم کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بی بی اگر کربلا میں ہوتے آپ کے قاسم کی مہندی لاتے, بی بی آپ کے نوکر ہوتے قاسم کا صحرا لاتے. بیوہ حسن کی پکارے, میرے قاسم کی آتی ہے مہندی.